الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دوستوں سے، احباب سے آج کرونا وائرس کے حوالے سے مخاطب ہوں کہ یہ ایک آفت اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک قہر کی صورت ہے کہ جس طریقے سے اور جس انداز میں یہ اس دنیا میں پھیلا ہے اور پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا ہے۔ ہر جگہ اموات بھی ہو رہی ہیں اور یہ ایک قدرتی آفت ہے۔ اس کے لیے اس کو بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی مذہبی تفریق کے، بغیر کسی مسلکی تفریق کے ہر ایک کو اس کے لیے آگے آنا چاہیے اور آگے آ کے کام کرنا چاہیے۔ اس کے اثرات میں سب سے بڑی بات جو آ رہی ہے کہ تقریباً لاک ڈاؤن کا بنا ہوا ہے، سلسلہ بنا ہوا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو لوگوں کے کرنے کے کام ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے یا صاحب الرائے لوگوں کی طرف سے جو پریکاشنری میجرز دیے جا رہے ہیں، جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، ان پر پورے طریقے سے عمل کرنا۔ اور دوسری بات اس میں یہ کہ اس کی وجہ سے وہ لوگ جن کو دہاڑی دار کہا جائے، جو فیکٹریوں میں ڈیلی ویجز کے طور پر کام کر رہے ہیں، یقیناً ان کے لیے خاصی آزمائش اور ابتلا کا وقت ہے۔ میں اس میں یہ گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے، خاص طور پر اپنے حلقے کے متعلقین سے، کہ رمضان کا مہینہ تقریباً 1.5 مہینہ باقی ہے رمضان کے آنے میں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے ہاں تقریباً لوگ رمضان میں ہی کرتے ہیں۔ اس وقت زکوٰۃ جو ہے وہ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے کہ جو لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنی، اگر وہ کچھ وقت پہلے زکوٰۃ نکال کے ایسے لوگوں کے لیے جو ہمارے معاشرے میں دہاڑی دار غریب لوگ ہیں اور موجودہ حالات کی وجہ سے جن کے لیے آمدن کے ذرائع بند ہو گئے ہیں، کہ جہاں وہ پہلے کام کر کے اپنے روزمرہ کا چولہا جلا رہے تھے، وہ ان کا سلسلہ رک گیا ہے، تو اپنی اس زکوٰۃ سے، یا وہ حضرات جو عمرے پر جانا چاہتے تھے اور اس آفت کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے نہیں جا پائے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ایک بڑا مقصد انسانیت کی خدمت یا انسانیت کو بچانے کا، تو وہ بھی اپنے وہ پیسے جو انہوں نے عمرے کے لیے رکھے ہوئے تھے، عمرے پر خرچ کرنے تھے، اگر اس سے ان غریب لوگوں کی، نادار لوگوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرے، تو یقیناً اس مالک تعالیٰ کے ہاں سے بھی اس کا اجر و ثواب یقیناً کافی زیادہ ہوگا۔ اور سب کو اس بارے میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں استدعا پیش کرنی چاہیے کہ ہماری کمیاں، کجیاں، کوتاہیاں، تقصیریں، لغزشیں معاف فرمائے اور دنیا کو اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔